अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। रात का वक्त था। जनूबी भारत की सियासत में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसे कुछ लोग एक आम फिल्मी अदाकार समझते थे, कुछ लोग उसे एक ज़बरदस्त मुकर्रर कहते थे और कुछ लोग उसे मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर सियासी खिलाड़ी मान रहे थे। ये नाम था विजय। मुकम्मल नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से फिल्मी दुनिया देखी, करोड़ों मदा बनाए और फिर अचानक सियासत के मैदान में कदम रखकर पूरे भारत की सियासी फिजा में हलचल मचा दी। तमिलनाडु की सियासत वैसे भी हमेशा फिल्मी सितारों से जुड़ी रही है। एमजीआर, जे ललिता, करुणानिधि, एन.टी. रामा राव जैसे नाम जनूबी सियासत में फिल्म और इक़्तिदार के इम्तिजाज की मिसाल बन चुके थे। लेकिन जब विजय ने सियासत की तरफ इशारा देना शुरू किया तो लोगों ने उसे महज एक और फिल्मी स्टंट समझा। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ये खामोश अदाकार एक दिन वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने की जंग लड़ेगा। विजय की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। वो 22 जून 1974 को चेन्नई में पैदा हुए। इनके वालिद एस.ए. चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर थे और वालदा शिबा चंद्रशेखर गुलकारा और प्रोड्यूसर थी। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर फिल्मी था। बचपन में विजय ज्यादा बातें नहीं करते थे, खामोश तबीयत, शर्मीला अंदाज, लेकिन आंखों में अजीब सा एतमाद। जब वो छोटे थे तो उनकी बहन विद्या का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने विजय की शख्सियत को अंदर से बदल दिया। कई लोग कहते हैं कि इसी वाक़े के बाद विजय ज्यादा संजीदा हो गए थे। फिल्मों में उनकी एंट्री आसान जरूर थी क्योंकि वालिद फिल्मी डायरेक्टर थे, मगर कामयाबी इंसान नहीं होती। इब्तिदा में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा गया कि ये हीरो नहीं बन सकता, इसकी आवाज कमजोर है, डांस अजीब है, एक्टिंग में जान नहीं। लेकिन विजय खामोश रहे। उन्होंने मुसलसल काम किया, फिर वक्त बदलने लगा। एक फिल्म आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो गए। उनके मदाहों की तादाद करोड़ों तक पहुंच गई। सिनेमा घरों के बाहर हजूम लगने लगा। इनकी फिल्म रिलीज होती तो लोग दूध से पोस्टर नहलाते। जनूबी भारत में ये दीवानगी आम बात नहीं, ये ताकत की अलामत समझी जाती है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। विजय सिर्फ फिल्मी कामयाबी पर नहीं रुके। उनकी फिल्मों में आहिस्ता आहिस्ता सियासी पैगामात आने लगे। कभी वो करप्शन के खिलाफ डायलॉग बोलते, कभी तालीम के निज़ाम पर तनकीद करते, कभी हुकूमत पर तनकीद करते। अवाम को लगा कि ये शख्स सिर्फ अदाकार नहीं, कुछ और सोच रहा है। खास तौर पर नौजवान तबका इनकी बातों से मुतासिर होने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होने लगे। हर नई फिल्म के बाद सियासी बहस शुरू हो जाती। फिर एक वक्त आया जब भारतीय हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों पर विजय के बयानात ने तहलका मचा दिया। टैक्स निज़ाम, इम्तिहानी निज़ाम, बेरोजगारी और अवामी मसाइल पर उनके इशारे बहुत वाज़ेह होते जा रहे थे। उनकी फिल्म मरसल में कुछ ऐसे डायलॉग थे जिन्होंने कौमी सतह पर बहस छेड़ दी। बाद सियासी जमातें नाराज हो गईं। मुतालबा किया गया कि फिल्म के कुछ सीन हटाए जाएं, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। विजय की मकबूलियत और बढ़ गई। इस दौरान तमिलनाडु की सियासत में भी खिलाफ पैदा हो रहा था। जे ललिता की वफात के बाद डीएमके कमजोर पड़ती गई। डीएमके अपनी जगह मजबूत थी, मगर नौजवान वोटर्स एक नए चेहरे की तलाश में थे। लोग किसी ऐसे शख्स को चाहते थे जो रवायती सियासतदान न हो। यही वो लम्हा था जब विजय के मदाहों ने उन्हें सियासत में आने के लिए दबाव डालना शुरू किया। विजय के पास पहले ही एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद थी। उनके फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सरगर्म थे। ये सिर्फ फिल्मी मदाह नहीं थे, ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। गरीबों की मदद, खून के एहतियात, सैलाब के दौरान इमदाद, खाने की तकसीम, ये सब काम उनके फैन क्लब बरसों से कर रहे थे। सियासी माहिरीन कहते थे कि विजय के पास वो चीज़ पहले से मौजूद है जो किसी भी सियासतदान के लिए सबसे अहम होती है, यानी ज़मीनी नेटवर्क। फिर वो दिन आया जिसने भारतीय सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। विजय ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम रखा गया तमलगा वेट्री किशगम। इस नाम का मतलब तकरीबन तमिल सरजमीन की फतह की जमात बनता है। ऐलान होते ही पूरे तमिलनाडु में शोर मच गया। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट आने लगी। इनके मदाह खुशी से सड़कों पर निकल आए। सियासी जमातों ने फौरन हिसाब किताब शुरू कर दिया। सब जानना चाहते
تھے کہ آخر وجے کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ وجے نے پارٹی بناتے وقت خود کو عوامی سیاست کا نمائندہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست ذات، مذہب اور نفرت سے اوپر ہوگی۔ وہ تعلیم، صحت، نوجوانوں کے روزگار اور کرپشن کے خاتمے پر توجہ دیں گے۔ ان کے بیانات بہت احتیاط سے دیے جاتے تھے تاکہ کوئی تنازع نہ پیدا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شبیہ نسبتاً صاف رہی۔ اب سب سے بڑا سوال تھا، کیا وجے واقعی انتخاب جیت سکتے ہیں یا وہ صرف فلمی مقبولیت تک محدود رہیں گے؟ تامل ناڈو کی سیاست آسان نہیں۔ یہاں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے جیسی جماعتیں دہائیوں سے مضبوط ہیں۔ ان کے پاس تجربہ، تنظیم اور ووٹ بینک موجود ہے، لیکن وجے کے پاس نوجوانوں کا جنون تھا۔ یہی چیز انہیں خطرناک سیاسی کھلاڑی بنا رہی تھی۔ پارٹی بنانے کے بعد وجے نے اپنے فین کلب کو سیاسی تنظیم میں بدلنا شروع کیا۔ ہر ضلع میں ٹیمیں بنی، سوشل میڈیا ونگ تیار ہوا، عوامی رابطہ مہم شروع ہوئی، جلسوں میں ہزاروں لوگ آنے لگے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بہت سے لوگ صرف ان کی فلمی شہرت کی وجہ سے نہیں بلکہ تبدیلی کی امید میں بھی ان کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ وجے کی سیاسی حکمت عملی بہت مختلف تھی۔ وہ ہر معاملے پر بولنے کی بجائے منتخب موضوعات پر بات کرتے تھے، کبھی طلبہ کے مسائل، کبھی کسانوں کے مشکلات، کبھی مہنگائی۔ ان کا انداز نرم لیکن اثر انگیز تھا۔ انہوں نے جارحانہ زبان سے گریز کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک معتدل لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ جب انتخابات کی بات شروع ہوئی تو سب کی نظریں وجے پر تھیں۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ کتنی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، کن جماعتوں سے اتحاد ہوگا، کیا وہ سیدھا وزیر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ سیاسی تجزیہ کار روز ٹی وی پر بحث کرتے، کچھ کہتے وجے صرف ووٹ تقسیم کریں گے، کچھ کہتے وہ جنوبی سیاست کا اگلا بڑا چہرہ بن سکتے ہیں۔ وجے کی پارٹی نے انتخابی تیاریوں میں نوجوانوں کو خاص اہمیت دی۔ ڈیجیٹل مہم چلائی گئی، ان کی تقریر کی کلپس لاکھوں بار دیکھے گئے۔ مداحوں نے انہیں تلاپتی یعنی کمانڈر کے لقب سے پکارنا جاری رکھا۔ یہ لقب پہلے فلموں میں استعمال ہوتا تھا مگر اب سیاسی جلسوں میں بھی گونجنے لگا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی بھارت میں فلمی ستاروں کا سیاست میں آنا نئی بات نہیں، لیکن ہر فلم سٹار کامیاب سیاستدان نہیں بنتا۔ کچھ لوگ مقبولیت کے باوجود ناکام ہوئے۔ اس لیے وجے کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ وہ خود کو صرف اداکار نہیں بلکہ سنجیدہ سیاسی رہنما ثابت کریں۔ وجے نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھتے وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ روایتی سیاست سے مختلف ہیں۔ انہوں نے عوامی خدمت، شفافیت اور نوجوان قیادت کی بات کی۔ ان کے جلسوں میں اکثر نوجوان اور پہلی بار ووٹ دینے والے لوگ زیادہ نظر آتے تھے۔ یہی طبقہ مستقبل کی سیاست بدل سکتا تھا۔ اب بات آتی ہے وزیر اعلیٰ بننے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تامل ناڈو کی سیاست میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے صرف مقبولیت کافی نہیں ہوتی، اسمبلی میں اکثریت درکار ہوتی ہے۔ تامل ناڈو اسمبلی میں 234 نشستیں ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے 118 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجے کی جماعت نئی تھی، اس لیے سیاسی ماہرین کا خیال تھا کہ پہلے الیکشن میں مکمل اکثریت حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن ان کی جماعت کتنی نشستیں جیت سکتی ہے، یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ وجے نے اپنی سیاست میں ایک اور دلچسپ حکمت عملی اپنائی۔ وہ مذہبی یا انتہائی متنازع موضوعات سے نسبتاً دور رہے۔ انہوں نے زیادہ زور عوامی مسائل پر دیا، اس سے انہیں مختلف طبقات میں قبولیت ملی۔ ان کے ناقدین کہتے تھے کہ وہ ابھی تک مکمل سیاسی نظریہ واضح نہیں کر پائے، جبکہ حامیوں کا کہنا تھا کہ وہ عملی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، وجے کے جلسوں کا سائز بڑھتا گیا۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے۔ میڈیا نے انہیں جنوبی سیاست کا نیا طوفان کہنا شروع کر دیا، یعنی بعض سیاسی جماعتوں نے انہیں سنجیدگی سے لینا شروع کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نوجوان ووٹر تیزی سے وجے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ وجے کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ان کی سادہ شخصیت بھی رہی۔ وہ زیادہ متکبر انداز میں سامنے نہیں آئے، عوام سے نرم لہجے میں بات کرتے، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے۔ یہی چیز ان کی امیج مضبوط کرتی گئی۔ ان کے سیاسی سفر میں کئی رکاوٹیں بھی آئیں۔ مخالفین نے انہیں صرف فلمی ہیرو قرار دیا، کہا گیا کہ سیاست فلم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے ان کے تجربے پر سوال اٹھائے، لیکن وجے کی حامی کہتے تھے کہ عوامی مقبولیت اور نیت سب سے اہم چیز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وجے کی ہر فلم اب صرف فلم نہیں رہتی تھی بلکہ سیاسی اشاروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ لوگ ڈائیلاگز میں چھپے پیغامات تلاش کرتے، میڈیا ان کے ہر بیان کا تجزیہ کرتا۔ یوں ان کی فلمی اور سیاسی دنیا ایک دوسرے سے جڑتی چلی گئی۔
جب ان کی جماعت نے انتخابی میدان میں اترنے کی تیاری کی تو پورے بھارت کی نظریں تامل ناڈو پر جم گئیں، کیونکہ اگر وجے کامیاب ہوتے تو یہ صرف ایک ریاست کی خبر نہیں ہوتی بلکہ بھارتی سیاست میں ایک نئے دور کی علامت بنتی۔ وجے کے ناقدین یہ بھی کہتے تھے کہ جنوبی بھارت میں جذباتی مقبولیت جلد ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اصل امتحان ووٹنگ کے دن ہوگا، لیکن ان کے مداحوں کا دعویٰ تھا کہ یہ صرف سٹارڈم نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ وقت کے ساتھ وجے نے اپنی فلمی مصروفیات کم کرنے کا اشارہ بھی دیا تاکہ سیاست پر توجہ دے سکیں۔ یہ اعلان ان کے مداحوں کے لیے جذباتی لمحہ تھا، کیونکہ لاکھوں لوگ انہیں اسکرین پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اب خود کو عوامی خدمت کے لیے پیش کر رہے تھے۔ وجے کی پارٹی کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے نوجوان رضاکاروں اور سوشل میڈیا ٹیموں پر بہت سرمایہ کاری کی۔ یہی جدید سیاست کی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ ان کے جلسوں کے کلپس، تقاریر اور عوامی ملاقاتیں تیزی سے وائرل ہوتی رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجے واقعی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی سفر ابھی جاری ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت ضرور بنائی، سیاست میں زبردست انٹری بھی دی، لیکن وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ عوام کے ووٹ سے ہوگا۔ تامل ناڈو کی سیاست مسلسل بدل رہی ہے اور وجے اس تبدیلی کے سب سے بڑے کرداروں میں سے ایک بن چکے ہیں۔ ان کی جماعت نے انتخابی میدان میں اپنی موجودگی ضرور ثابت کی اور بہت کم عرصے میں اتنی مقبولیت حاصل کرنا خود ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ان کی جماعت مسلسل مضبوط ہوتی رہی تو آنے والے برسوں میں وہ تامل ناڈو کی سیاست کے سب سے طاقتور ناموں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج وجے صرف ایک فلمی اداکار نہیں رہے، وہ امید، بحث، تنازع اور مستقبل کی سیاست کا حصہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں اگلا بڑا لیڈر مانتے ہیں، کچھ انہیں صرف ایک سپر سٹار سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے بھارتی سیاست کو حیران ضرور کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب تامل ناڈو کے شہروں میں ان کے پوسٹر جگمگاتے ہیں، جب نوجوان ان کے نعروں پر شور مچاتے ہیں، جب سیاسی جماعتیں ان کے اگلے قدم کا انتظار کرتی ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فلم اپنے سب سے سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ فلم نہیں، حقیقت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔